ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے فائنینشلی, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہاں پہ بہت لوگ سینئرز نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی گروتھ بھی سفر کر رہے ہو. اگر مینٹرشپ نہیں ہے تو شاید گروتھ بھی سفر کر رہی ہو آپ کی وہاں پہ. اگر آپ نے گرو نہیں کرنا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے نا, آپ اسمال کمپنی ہی رہ جاؤ گے پھر تو. پچھلے 2 سال سے اسمال کمپنی ہی ہے نا, تو میرے خیال سے یہ بھی کائنڈ آف اے ریڈ فلیگ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا 4th ایپیسوڈ آف دا احمد زبیر شو, ویئر اٹ از مائی جاب ٹو انپیک آل آف دا انسائٹس اینڈ ایکسپیرینسز فرام انڈسٹری ایکسپرٹس اینڈ پروفیشنلز. آج کے ایپیسوڈ میں میرے بہت اچھے دوست اینڈ مائی کو فاؤنڈر ایٹ کوجنٹ لیبس از ہیئر. آج ہم بات کریں گے شیر علی سے, ہو از مور لیس انوالوڈ ود any and everything related to training fresh and experienced software engineers at Cogent Labs. If you ever get to work at our company تو مطلب آپ کا کبھی نہ کبھی تو شیر علی سے تعلق ضروری ہوگا. السلام علیکم شیر علی. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ, آپ نے؟ آل گریٹ. یار مجھے بتاؤ ایگزیکٹلی واٹ ڈو یو ڈو ایٹ کوجنٹ لیبس؟ بیسیکلی میرا کام جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی سائڈ پہ زیادہ ہے, کہ اگر کوئی فریش گریڈ آیا ہے اس کو ٹرین وغیرہ کرنا تاکہ وہ ایز سون ایز پروڈکٹیو ہو جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی سینئر آیا ہے تو جو بھی ہیبٹس ان کی ہیں آلریڈی جو لے کے آ رہے ہیں ان کو سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا, اور اگر انہیں اپنی پریکٹسز میں چینج کرنا ہے تو وہ والا کام ہے. اس کے علاوہ جب بھی کوئی پروجیکٹ وغیرہ سٹارٹ ہوتے ہیں ان کا ٹیکنیکل انالیسس کرنا کہ کتنی دیر میں کمپلیٹ ہو جائے گا, اور اس طرح کی ایسٹیمیشنز دینا, اور کچھ پروجیکٹس کو لیڈ بھی کرنا, اس طرح کا کام ہوتا ہے. اور اینڈ ٹو اینڈ ڈیلیور کروانے میں بھی کچھ حد تک میرا رول ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, زبردست. ساؤنڈ لائک یو ڈوئنگ اے لاٹ آف اسٹف, تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کا. اینی ہاؤ آلرائٹ, سو آج کی کنورسیشن یار آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ اسپیسیفکلی اراؤنڈ سافٹ ویئر ایجنسیز. کہ اگر کوئی بھی ینگ پروفیشنل ہے یا اسٹوڈنٹ ہے تو اگر وہ ابھی پلان کر رہے ہیں, ان کو بالکل بھی نہیں آئیڈیا کہ یار اگر ہم اسمال کمپنی میں جاتے ہیں تو کیا واٹ ٹو ایکسپیکٹ, کیا ہو سکتا ہے, کیا چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور میرے لیے کیا سوٹیبل ہو سکتی ہے کہ نہیں, میڈیم کمپنی میں کیا سین ہوتا ہے اور لارج کمپنیز میں کیا سین ہوتا ہے. آئی تھنک وی کین اسٹارٹ فرام اسمال کمپنیز ایگزامپل فار ٹو اسٹارٹ ود, اور آئی تھنک اٹ کین کائنڈ آف بی جسٹ بی اے کولیبریٹیو ڈسکشن ان دیٹ سینس کہ واٹ ڈو پیپل ایکسپیکٹ when they go into a small company. لوگوں کے پرسپیکٹیو سے تو دیکھا جائے کہ ایک تو وہ ہائر ہو گئے, ٹھیک ہے, ان کے بعد ان کی کچھ سرٹن ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ جی میری لرننگ یہاں پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی, میری گروتھ یہاں پہ ہوگی نہیں ہوگی, اور آف کورس فائنینشیل اسپیکٹ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جتنا سوچا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ جتنا وہ کام پرفارم کرتے ہیں ان کی اس حساب سے لرننگ بھی ہوتی ہے. اگر وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کرتے تو ان کی گروتھ اس سائڈ پہ نہیں ہوتی. تو وہ بھی آئی ڈونٹ گیٹ اٹ ایگزیکٹلی, کیا کین یو ایکسپلین اٹ, زوم ان آن اٹ. ٹھیک ہے, لیٹ سے آپ ایک فریش گریڈ ہو, آپ نے انٹرویو دیا, آپ نے جاب اسکور کر لی اسمال کمپنی میں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یار یہاں پہ سینئرز ہیں, ان سے انٹریکشن ہوئی, آپ کی ٹریننگ وغیرہ ہوئی, ڈپینڈنگ اپون کہ ٹریننگ ہوتی بھی کہ نہیں ہوتی. اسمال کمپنی میں کئی یہ والا اسپیکٹ بھی ہوتا ہے, کافی زیادہ ہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر سینئرز اویلیبل نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے مینٹرشپ نہ مل رہی ہو. اگر ٹریننگ کا اسکیجول نہیں بنایا ہوا, ڈائریکٹ انہوں نے پروجیکٹ پہ لگا دیا تو ہو سکتا ہے اس طریقے سے لرننگ نہ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے. وہ ڈائریکٹ آگ میں دھکیلنے والی بات ہے, ٹھیک ہے. تو ڈپینڈنگ اپون سچویشن وہ ایکسپیکٹیشنز ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو اور انہیں ملے کچھ اور. رائٹ, ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی. اور میرے خیال سے مطلب آئی تھنک کہ دا اسمال کمپنیز دیٹ ڈو ناٹ انویسٹ ٹائم ان ٹریننگ دیئر انجینئرز, آئی تھنک کہ وہ کمپنی کے اینڈ سے بھی ایک شارٹ سائٹڈ کائنڈ آف ویژن ہے, رائٹ. ہاں, شارٹ سائٹڈ ویژن بھی ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان کی مجبوری بھی ہو, ٹھیک ہے. کچھ کمپنیز میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا کہ پروجیکٹ نیا آیا ہے اور کوئی بندہ کرنے والا نہیں ہے تو انہوں نے شاید فریش گریڈ کو لگا دیا. ون آف تو ٹھیک ہے, لیکن اف اٹ از اے ہیبٹ, مطلب کہ اگر اکراس دا بورڈ یہی چل رہا ہے کہ جیسے ہی ہم کسی کو فریش کو ہائر کرتے ہیں ایک ہفتہ اسے تھوڑا بہت سکھاتے ہیں اور اسٹارٹ کرواتے ہیں اس کے بعد کام, تو ڈو یو تھنک اٹ ول بی اے ویری کامن اکرنس ان اینی بڈی گیٹنگ انٹو اے اسمال کمپنی؟ اکرنس ہونی نہیں چاہیے, لیکن میں نے جو فیل کیا ہے انٹرویوز وغیرہ بھی جب کنڈکٹ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ایک تو مینٹرشپ نہیں ہوئی ہوتی,
دوسرا انہوں نے ایک ٹریننگ سائیکل گزارا ہی نہیں ہوتا. میری نظر میں فرسٹ 3 months جو ہے نا, اس ایک فریش انجینئر سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پروڈکٹیو ہوگا, اس سے صرف لرننگ پہ فوکس ہونا چاہیے, اس سے انڈسٹری اسٹینڈرڈ سکھائے جائیں, ٹھیک ہے, جو وہ اکیڈیمیا میں نہیں سیکھ سکا, ٹھیک ہے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو گٹ تک نہیں سیکھ کے آئے ہوتے, ٹھیک ہے. تو کمپنی کا کام ہے انہیں گٹ سکھائے, ٹھیک ہے. گٹ از جسٹ این ایگزامپل, ٹھیک ہے. اگر انہیں آپ پروڈکٹیو بہتر بنانا چاہتے ہو نا, یعنی کہ آپ وہ جلدی سے طے کر لیں وہ سفر, تو بہتر یہ کہ پہلے 3 months میں وہ ٹریننگ سے گزریں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. لیکن میں نے جو نوٹس کیا نا کہ وہ ٹریننگ سے گزرتے نہیں ہیں, پھر یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ انہوں نے اگر 1 year میں پروڈکٹیو ہونا ہے نا, ان کو شاید 1.5 یا 2 years لگ جاتے ہیں پروڈکٹیو ہونے میں, لیکن پھر بھی وہ اس پوٹینشیل کو ریچ نہیں کر پاتے جو ان کو کر لینا چاہیے تھا اس پوائنٹ ان ٹائم. تھرو دیٹ 1.5 اور 2 years وہ لو ویلیو ورک ہی شپ کرتے جائیں گے, اور وہ ایک ہی مطلب آئی تھنک مطلب لائک فلیٹ لائن کائنڈ آف آہستہ آہستہ انکریمنٹلی تھوڑا تھوڑا گرو کرتے ہیں. ادروائز اگر ان کی ٹریننگ پہ انویسٹ کیا گیا ہوتا تو مے بی وہ 6 months پہ اتنے زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں, وچ دے وڈ بین ایٹ 1 year, رائٹ. ٹھیک ہے, گریٹ. تو اگر کوئی فریش گریجویٹ ہے یا کوئی مطلب جونیئر انجینئر ہے, تو واٹ شوڈ دے ڈو ایٹ دا انٹرویو اسٹیج ٹو میک شیور کہ وہ غلط کمپنی میں نہ چلے جائیں, وہ غلط اسمال کمپنی میں نہ چلے جائیں؟ اس میں آپ ایک تو یہ کہ آپ اسٹیک پوچھ لیں, ٹھیک ہے, آپ انٹرسٹڈ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. لیٹ سے آپ نے انٹرویو دیا ہے کمپنی میں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس اسٹیک میں کام کرتی ہیں, تو وہ بھی ایک چیز ہے. اس کے علاوہ اگر وہ ایک ڈیڈ ٹیکنالوجیز پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ وہاں پہ جا کے جاؤ انٹرویو دو, کیونکہ ایٹ دی اینڈ وہ آپ کو سوئچ ہی کرنا پڑے گا, مجبوری بن جائے گی آپ کی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس سینئرز لوگ کتنے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کیا کمپنی کے اندر کوئی 2 3 4 5 سال والے بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے, اور ان سے آپ انٹرویو میں پوچھ سکتے ہیں کہ شروع میں میری ٹریننگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور انٹرویور کا حق ہوتا ہے یہ چیزیں بتانا, وہ اس کا فرض ہے, وہ بتائے گا آپ کو, ٹھیک ہے. آپ کوسچننگ نہیں کریں گے نا تو بتائے گا بھی نہیں کوئی, رائٹ. ہاں, آئی تھنک دیٹ از اے گریٹ پلان. اگر آپ سمپلی یہ کہہ دیں کہ مجھے بس بتا دیں کہ واٹ کین آئی ایکسپیکٹ ان دا فرسٹ 3 months, تو وہاں پہ آئی تھنک کہ انٹرویور یا کمپنی یا HR کوئی بھی اف دے آر ٹروتھفل تو وہ کافی اچھا فلٹر ہو جائے گا. اف دے ٹیل یو, سو آئی تھنک کہ مطلب آئی تھنک اسمال کمپنی کے پاس شاید 3 months کا بفر نہیں ہوتا, لیکن آئی تھنک ایٹ لیسٹ 6 weeks تو ایبسلیوٹلی نان نیگوشیبل ہونا چاہیے کہ یار 6 weeks تو ہم ٹریننگ پہ لگاتے ہی لگاتے ہیں, اس کے بعد ہم کچھ کرتے ہیں, رائٹ. اینی تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, ٹھیک ہے. اگر کچھ بھی نہیں کروایا جا رہا, ڈائریکٹ اسے ایک کہا جا رہا ہے کہ آپ آ کے کام کرنا شروع کر دو, ڈائریکٹ پروجیکٹ, وہ تو ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے, تو وہ آپ یو آر سیٹنگ ہم اپ فار فیلئر, تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کام کو کرنے کی, رائٹ. سو ریڈ فلیگ فار اینی بڈی ہوز لسننگ. سو آئی تھنک اسمال کمپنیز میں ڈیفینیٹلی یہ ریڈ فلیگ ہو سکتا ہے کہ یار جسٹ آسک دیم کہ میرے پہلے 3 مہینے میں میرے سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے. اف دا آنسر از کہ یار ہم آپ کو 2 ہفتے میں ٹرین کریں گے, اس کے بعد آپ نے پروجیکٹس میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں گے, آئی تھنک دیٹ از موسٹ پرابلی اے رانگ آنسر, رائٹ. اچھا, ایک اور میرے ذہن میں جو ریڈ فلیگ آ رہا ہے نا فار اسمال کمپنیز بھی ہے کہ اگر وہ کمپنی پچھلے 2 سال سے اسمال کمپنی ہی ہے نا, تو میرے خیال سے یہ بھی کائنڈ آف ایک ریڈ فلیگ ہے. واٹ وڈ یو سے ٹو دیٹ, کہ مطلب اگر وہ لیٹس سے اسمال, اچھا ہم اسمال کمپنی کو ڈیفائن بھی کر لیتے ہیں تو, رائٹ. آئی تھنک اینی کمپنی لیس دین 25 people از اے اسمال کمپنی. وڈ یو سے دیٹ؟ ہاں, ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن اگر وہ 25 کے 25 جونیئرز ہیں دین اٹس اے اسمال کمپنی. لیکن اگر وہ 25 سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو آئی ڈونٹ تھنک سو وہ کنسیڈر ہوگی اسمال کمپنی, کیونکہ وہ ہائی ویلیو ورک پش کر رہے ہوں گے اور وہ ایک ڈفرینٹ اسکیل پہ کام کر رہے ہیں. دیٹس اے گڈ پوائنٹ. ہاں, ٹھیک ہے. تو ان میں فرق کیسے پتہ چل سکتا ہے ایز این آؤٹ سائڈر؟ لنکڈن سے. لنکڈن آپ کو جو بھی لوگ ہائر ہوتے ہیں نا, یا تو HR آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ لنکڈن پہ لگا دو, یا آپ خود ہی لگا دیتے ہو. اکثر لوگوں کو ہوتا ہے شوق اپنی جاب سوئچ کرنے پہ لگاتے ہیں, تو وہ لنکڈن پہ آپ جب سرچ کرتے ہیں نا کمپنی کے بارے میں, فوراً سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ کون کون لوگ کام کرتے ہیں. آپ ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, آپ انٹرویو سے پہلے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہاں, ویسے پروفائل دیکھ سکتے ہیں, ان پہ نمبر آف ایکسپیرینس بھی آ جائے گا, ایئرز آف ایکسپیرینس آ جائے گا, ٹیکنالوجی اسٹیک بھی آ جائے گا, اور کیا کیا پوزیشنز ہیں ادھر, سینئرس کتنے ہیں, جونیئرس کتنے ہیں, وہ بھی پتہ چل جائے گا آپ کو. رائٹ, ویری گڈ پوائنٹ. ہاں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. لیٹس ایک انجینئر جا رہا ہے ایک اسمال کمپنی میں, تو ڈے ٹو ڈے وہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے؟ ڈے ٹو ڈے وہ ایکسپیکٹ یہ کر سکتا ہے کہ
کیا مجھے ٹریننگ پلان دیا گیا کہ نہیں دیا گیا, ٹھیک ہے, اور اس ٹریننگ پلان کو فالو اپ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا. اگر اور جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس کو کوئی ریویو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اچھا, مائی کوشچن از اے لٹل ڈفرنٹ, مطلب کہ جو ایک ینگ انجینئر گیا ایک اسمال کمپنی میں, تو ڈے ٹو ڈے اس کے ساتھ کیا ہوگا ہم اگر اس کو پلے آؤٹ کر سکیں. ہاں, اچھی اسمال سائز کمپنی میں اچھی اسمال سائز کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے اس میں ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو آن بورڈنگ اس کی ہو جائے, ٹھیک ہے. آن بورڈنگ کے بعد اس کی ایکسپیکٹیشن سیٹ کی جائے, ٹھیک ہے. اسے بتایا جائے کہ ابھی آپ کی لیٹ سے پروبیشن چل رہی ہے نا, تو اس میں یہ مائل اسٹونز ہوں گے, ان چیزوں کے بیس پہ ایویلیوشن ہوں گی, اور ایٹ دی اینڈ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں پہ لائی کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اور اس میں isn't it too much to ask from a small company? آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر آپ نے گرو نہیں کرنا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے نا, آپ اسمال کمپنی ہی رہ جاؤ گے پھر تو. اچھا ٹھیک ہے, سو ہم اچھی اسمال کمپنی کی بات کریں, اچھی اسمال کمپنی کی نا, جو پروپیل کر رہے ہیں کہ یار ہم نے اچھا ٹیلنٹ ہائر کرنا ہے, اچھے ٹیلنٹ سے میکسیمم تھرو پٹ لینی ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور آف کورس یہ ہو سکتا ہے کہ آئیڈیل سینیریو ہوتا جائے, لیکن اگر آپ پش نہیں کریں گے آئیڈیل سینیریو کی طرف تو آپ اس کا کچھ حصہ بھی نہیں اچیو کر سکو گے. اف یو کین اچیو اے اسمال پورشن آف دس then you can succeed in running a small company. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سو اچھی اسمال کمپنی آپ کو فریکوینٹلی فیڈ بیک دے گی اور آپ کو ایک روڈ میپ دے گی آپ کی ٹریننگ کا, رائٹ, دینا چاہیے اسے, رائٹ. اگر میں ٹریننگ ہوگی میری, اس کے بعد کیا ہوگا میری زندگی میں اگر میں اچھی اسمال کمپنی میں ہوں تو؟ اس میں اس طرح ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی پروجیکٹ میں موو کر دیا جائے, ہو سکتا ہے وہ انٹرنل پروجیکٹ ہو. کئی کمپنی اس طرح کرتی ہیں کہ ان کے انٹرنل پروجیکٹس ہوتے ہیں اور ان پہ لگا دیتی ہیں, ٹیسٹ کرتی ہیں کہ اس نے جو ٹریننگ کی ہے, جو لرننگ کی ہے, وہ ویلیوبل ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ سمجھ لیں پائلٹ ہو سکتا ہے کہ ایکٹیو پروجیکٹ ہے لیکن ہائی اسٹیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ چوائس یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو کسی ایسے پروجیکٹ پہ لگا دیا جائے جو بڑا اسمال سا پروجیکٹ ہے, جس نے ہو سکتا ہے وہ 1 month 2 month 3 months کا ڈپینڈنگ اپون دا پروجیکٹ لینتھ ہو سکتا ہے, لمیٹڈ اسکوپ ہے, لمیٹڈ اسکوپ ہے, ہو سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کسی سینئر کے انڈر کام کر رہا ہو, کہ جو اسمال ٹاسک ہیں جو ہائی اسٹیک نہیں ہے, جس میں بہت زیادہ انوالومنٹ نہیں ہے, ریپیٹیبل ٹاسک ہیں تھوڑے. ہاں, ٹیسٹ کیسز لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ نارمل کریڈ آپریشنز بنوائے جا سکتے ہیں تاکہ ہی گیٹ فیملیئر ود دا پروڈکٹ اٹ سیلف, ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اسمال کمپنی میں مجھے پیئرس کس طرح کے ملیں گے, دوست وغیرہ ہوں گے میرے یا نہیں, میں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا. اگر آپ جس طرح فریش گریڈ کی ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم میں, تو اگر انہوں نے مور دین 2 people ہائر کر لی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی ان کے ساتھ ہی بانڈنگ بننا شروع ہو جائے, کیونکہ وہ بھی ٹریننگ سے گزر رہے ہوں گے, آپ بھی ٹریننگ سے گزر ہوں گے, آلموسٹ سملر سینیریو ہوگا, آپ ان سے بڑی جلدی بانڈنگ بنا لو گے. اسی طرح اور جیسے ہی آپ کلچر میں گھلتے ملتے جاؤ گے تو آپ کی ہوتی جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ لوگوں کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز میں اسٹک ہوتے ہو نا, تو لازمی نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف مینٹور سے ہی پوچھنا ہے. آپ ہو سکتا ہے مینٹور بزی ہو تو آپ ارد گرد سے پیئر سے بھی پوچھ سکتے ہیں, جنہوں نے یہ آلریڈی سائیکل دیکھ لیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہو. رینڈم لوگوں سے ہیلپ لی جا سکتی ہے, گیون دیٹ کہ آپ ان سے مانگ لو ہیلپ, رائٹ. اگر نہیں مانگو گے ہیلپ تو ملے گی بھی نہیں, رائٹ, ٹھیک ہے. اور اچھا, میرا یہ in my opinion small companies are more people centric and large companies tend to get more process centric, ٹھیک ہے. تو I think کہ small company میں ایک جونیئر انجینئر یہ ضرور ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہاں پہ لوگ بہت کلوزلی نیٹ ہوں گے, وہاں پہ موسٹ پرابلی کوئی ہیرارکی اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ اگر آپ کو سینئر سے سینئر بندے سے ہی بات کرنی ہے تو آپ شاید آرمز لینتھ پہ ہو, یا مطلب آپ کو ادھر سیٹ سے اٹھ کے ادھر گئے تو وہاں پہ آپ کو مل گیا. آئی تھنک کہ وہ ریڈ ٹیپ اتنی زیادہ نہیں ہوتی اسمال کمپنیز, رائٹ. تو یہ بھی ایک ایکسپیکٹیشن رکھی جا سکتی ہے. ہاں, ہوتا ہے اس طرح ہی ہے کہ جو آپ کے سینئرز بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اسمال کمپنی میں, ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی گھر سے انہوں نے اسٹارٹ کیا ہو, یا ہو سکتا ہے بڑا اسمال سی پلیس میں انہوں نے سیٹ اپ کیا ہو, کو ورکنگ اسپیس میں کیا ہو. تو موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ سینئرز بیٹھے ہوتے ہیں, وہی آپ کو وہیں پہ گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ فزیکل بیریئرز نہیں ہوتے. اب
صرف اور صرف مینٹل بیریئرز رہ گئے ہوتے ہیں, وہ آپ نے کراس کرنے ہوتے ہیں انیشیل فیزز میں. رائٹ, ایبسلیوٹلی گریٹ. اسمال کمپنی میں جوائن کرنے کے نقصان کیا ہو سکتے ہیں اگر میں فریش گریجویٹ ہوں یا جونیئر انجینئر ہوں تو؟ فریش ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے فائنینشلی, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہاں پہ بہت لوگ سینئرز نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی گروتھ بھی سفر کر رہے ہو. اگر مینٹرشپ نہیں ہے تو شاید گروتھ بھی سفر کر رہی ہو آپ کی وہاں پہ. تو یہ دو میری نظر میں ہیں کہ اسمال کمپنی جوائن کرنے کے نا یہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. رائٹ, مطلب یہ نہیں کہ اگر رائٹ اسمال کمپنی نہیں ہے تو رائٹ. ہاں. اچھا, نارملی ویسے اسمال کمپنی میں کمپیئر ٹو اے مڈل اور لارج سائز کمپنی میں جوائن کرنے کے اور کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ آئی ووڈ تھنک کہ شاید آپ کا پیئرز کا سرکل میں آپ کو اتنے, کیونکہ سیمپل سائز اسمال ہے نا, تو آپ کو شاید انف گریٹ پیپل شاید نہ ملے اسمال کمپنی. آئی ووڈ آرگیو دیٹ. اس میں کیا خیال ہے؟ ہاں, ان اسمال کمپنیز میں نا ہارڈلی 3-4 یا 5 ہی سینئر لوگ اسٹارز ہوتے ہیں. اور انہوں نے اگر لیٹ سے وہ صرف 2 to 3 ایئرس کے ایکسپیرینس میں ہیں تو انہوں نے بہت کچھ نہیں دیکھا ہوا, تو ہر چیز کا سلوشن نہیں ہے ان کے پاس, اور وہ ایکسپیرینس کی وجہ سے تھوڑا سا مار کھا سکتے ہیں. لیکن ریپڈ لرننگ جو ہو رہی ہوتی ہے نا وہ شاید اس کو کمپنسیٹ کر لیتی ہے. رائٹ, اسمال کمپنی میں. اسمال کمپنی, رائٹ, ٹھیک ہے. سو اگر میں ایک اوکے, سو ناؤ لیٹس کم ٹو کہ یار واٹ کائنڈ آف اے پرسن شوڈ جوائن اس. مطلب ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ یار کیا فائدے نقصانات ہیں, واٹ ٹو ایکسپیکٹ, کیا نارملی ہو سکتا ہے, لیکن کس طرح کے انسان کو اسمال کمپنی جوائن کرنی چاہیے, جس کے کس طرح کے گولز ہیں یا جس کے کس طرح کی ایمبیشنز ہیں؟ اگر ایک بندہ ہے جس نے تھوڑے ٹائم میں بھی بڑا امپیکٹ کریٹ کرنا ہے نا, وہ اسمال کمپنی کو جوائن کر لے. ٹھیک ہے, کیونکہ اسمال کمپنی جب گرو کر رہی ہوتی ہے نا, ان کے پاس نہ تو بہت زیادہ پروسیسز ہوتے ہیں, نہ ہی بہت زیادہ پالیسیز ہوتی ہیں, کلچر ابھی سیٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے, اور نہ کریئر لیڈر ٹائپ سیلنگز ہوتی ہیں, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی وہ سٹارٹ ہی تو کیا انہوں نے ابھی, اور یہ چیزیں شاید سٹارٹ میں ہی لگا دیں, شاید ان کے لیے ریسٹرکشنز بننی شروع ہو جائیں, تو آہستہ آہستہ پروسیسز کی طرف جاتا ہے بندہ. ٹھیک ہے, تو کمپنیز جب پروسیسز بنانا سٹارٹ کرتی ہے نا, تو آپ اگر اس چیز میں انوالو ہونا چاہتے ہو تو آپ بڑے آئیڈیل ٹائم میں جوائن کر رہے ہوگے اس کمپنی کو. رائٹ, ایبسلیوٹلی. اور اس میں اگر آپ سینئر ہو اور آپ کو شوق ہے ٹریننگ کرنے کا, انوالو ہونے کا تھوڑے مینیجریل ورک میں, تو آپ ایزیلی اس پوائنٹ ان ٹائم پہ جوائن کرو اور امپیکٹ کریٹ کرو. ایبسلیوٹلی. ہاں, آئی تھنک یہ بالکل صحیح بات ہے. آئی تھنک کہ اسمال کمپنیز میں جیسے وہ ایون لیٹس اگر اسمال کمپنی میں لیٹس سے 15 لوگ ہیں, 5 لوگ بھی آئے تو دیو گرون بائی 33% ان دیٹ سینس, رائٹ. سو اگر 5 لوگ بھی آتے ہیں تو دیٹ مینس کہ آف کورس کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ آ رہا ہوگا یا کوئی نہ کوئی نیا انڈیور شروع کر رہے ہوں گے وہ, اور وہ شروع کرنے کی وجہ سے ان کو ایگزسٹنگ لوگ چاہیے ہوں گے ادھر فل کرنے کے لیے. جیسے ایگزسٹنگ لوگ وہ چیز فل کریں گے تو یو ڈیفینیٹلی ہیو ویکیوم ان دس پلیس جہاں سے وہ ایگزسٹنگ بندہ گیا تھا, رائٹ. سو دین دس اگر یہاں پہ ویکیوم ہے تو اینی بڈی کین فل اٹ. اور اسمال کمپنیز میں تو بہت انکریج کیا جاتا ہے, آئی تھنک کہ اندر سے ہی لوگ ویکیوم فل کر دیں, کیونکہ وہ ان پہ ٹرسٹ ہوتا ہے, ان پہ ان کی ایبلٹیز کا پتہ ہوتا ہے, اور آف کورس اتنا بجٹس بھی نہیں ہوتے کہ اتنا زیادہ لوگوں کو ہائر کیا جا سکے ہر چیز کے اسپیشلائزڈ رول کے لیے, رائٹ. اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اسمال کمپنیز میں نا آپ کو ملٹیپل ہیٹس بھی ویئر کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ صرف فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہائر ہوئے ہیں یا صرف بیک اینڈ ڈیولپر ہائر ہوئے ہو, تو شاید ایسا ٹائم آ جائے کہ آپ کو فل اسٹیک کی طرف بھی موو کرنے کے لیے کمپنی پروپیل کر رہی ہو, آپ کو ہیلپ کر رہی ہو کہ جی آپ ہی فل اسٹیک ڈیولپر بننا شروع ہو جائیں. یا ہو سکتا ہے آپ صرف بیک اینڈ ڈیولپر ہائر ہوئے تو آپ کو کمپنی کے آپ ڈپلوائمنٹس وغیرہ کی طرف بھی دیکھو, ڈیو آپس کی طرف بھی دیکھو. آپ کیو اے ہائر ہوئے ہو, آپ نے کیو اے کا سارا نیٹ ان گریٹی ساری ہینڈل کر لیا, ہو سکتا ہے کمپنی آپ کو ایک کلائنٹ کمیونیکیشن شروع کر دو, یا آپ پروجیکٹ مینجمنٹ اسٹارٹ کر دو, تو آپ کو موقع مل جاتا ہے ملٹیپل ہیٹس ویئر کرنے کا. رائٹ. ہاں, یہ تو بہت بہت گلیئرنگ پوائنٹ ہے آئی تھنک کہ اسمال کمپنی کے لیے. اور ہاں, اگر کسی کو یہ کرنا ہے نا, اگر کسی کو لائک ٹرولی ڈاؤن ان دا ٹرینچز ہر چیز کو ٹیسٹ کرنا ہے, تو آئی تھنک ایک فاسٹ گروئنگ اسمال کمپنی از دا آئیڈیل تھنگ فار دیم, رائٹ. Anything else you want to say about the small company before we move to the medium one? I think that's pretty much. ٹھیک ہے, فٹ ہے. اب آتے ہیں میڈیم کمپنی میں. میڈیم کمپنی میں مطلب اگین مطلب آئی تھنک کہ ایٹ لیسٹ ان مائی ہیڈ اے میڈیم سائز کمپنی از اینی ویئر فرام آئیڈ سے 80+ نہیں, آئی تھنک 100+. 100+ یو کین سے کہ یار اب یہ میڈیم سائز کمپنی کی پہ ہم بات کر رہے ہیں.
تو بتائیں پھر اب میڈیم سائز کمپنی واٹ ڈز اٹ لک لائک فرام دی آؤٹ سائڈ؟ تو ٹھیک ہے یار زبردستی بلڈنگ ہوگی, فٹ کوئی مطلب اچھی اچھی تصویریں ہوں گی, آفس میں اچھے اچھے رومز ہوں گے, کیفے ہوگا, کافی مشین ہوگی, اس طرح کی چیزیں ہوں گی, رائٹ؟ لیکن اندر سے میڈیم سائز کمپنی میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اندر سے یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ سرٹن بیریئرز ہوتے ہیں, اگر وہ انہوں نے کراس کر لیے نا, جس طرح پالیسی میکنگ, ٹھیک ہے, پالیسی انفورسنگ, اس کے بعد اگر انہوں نے اسٹرکچرڈ وے میں کام کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے, ڈپارٹمنٹس ڈیوائڈ ہو گئے ہیں, تو وہ اس طرح ورک کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہوتے ہیں. بائی دیٹ ٹائم دے بیکم اے میڈیم سائز کمپنی. تو ان کے نا سرٹن طریقے ہوتے ہیں کام کرنے کے. آپ کو سب سے پہلے جب بھی آپ جوائن کرتے ہو نا, آپ کو وہ لرن کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ پھر وہ جب لرن کر لیتے ہو نا, تو آپ نا سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہو, اور پھر اس میں نا کچھ پروز اینڈ کونز آنا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ کی شاید گروتھ اس طرح نہیں ہو رہی ہوتی جس طرح ایک اسمال کمپنی میں ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی فلپ سائڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ فائنینشلی سائڈ میں زیادہ اچھے وے میں ہینڈل ہونا شروع ہو جاتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ہوتی ہیں. آئی وڈ آرگیو کہ میڈیم سائز کمپنی میں آپ کو سب سے زیادہ پیسے مل سکتے ہیں. ہاں, کیونکہ انہوں نے ہائر ہی وہ ٹیلنٹ کرنا ہے جو اسمال کا بیسٹ ہے, جو اسمال کا بیسٹ ہے, یا پھر لارج کا ایک ایسا پلیئر ہے جو کی پلیئر بننے والا ہے. اور انہوں نے ان کے پاس 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں توڑنے کے بندے, تو انہوں نے تو لانے ہی لانے ہیں. وہ ون آف دیٹ تھنگ از فائنینشیل سیکورٹی, ٹھیک ہے, آپ زیادہ پیسے دے کے بندہ لیں. دیٹس اے ویری گریٹ پوائنٹ. اگر آپ اسمال کمپنی میں تو فائنینشیل سیکورٹی بھی آپ کا ایک کون ہو سکتا ہے, مطلب ہو سکتا ہے یار کہ کمپنی کا جی کمپنی کے پاس تھے ہی 2 پروجیکٹس, ان میں سے ایک چلا گیا, تو مے بی فائنینشیل سیکورٹی یا جاب سیکورٹی might suffer in that case, right? Coming back to the medium size company, great. تو اگر میڈیم سائز کمپنی میں if I'm to sum it up تو یہ ہے کہ یار ایک opinionated طریقہ ہوگا کام کرنے کا, ٹھیک ہے, ایک ان کے اپنے processes. I think کہ اگر آپ کے if a medium size company has not nailed processes, standards and then kind of a constant pipeline of continuous improvement, تو وہ small سے medium شاید بن ہی نہیں سکیں گے, رائٹ, ایٹ سم لیول, بس مطلب oscillating between 50, 60, 70, 50, 60, 70, رائٹ. ایگزیکٹلی, وہ بیریئرز جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو کراس کرنے پڑتے ہیں. اگر کوئی کمپنی کہہ رہی ہے نا کہ جی نہیں ہمیں تو پالیسیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو وہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. پالیسیز بنانا ضروری ہو جاتا ہے, رائٹ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پروسیسز جب آتے ہیں نا تو اسٹینڈرڈائزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جب اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی ہے نا تو آپ ایک اچھے طریقے سے کام ڈلیور کر رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے, اور ان ٹرمز آف دیٹ وہ خود بخود پروپیل ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کی گروتھ پھر, رائٹ. ہاں ٹھیک ہے, مطلب وہ اٹ از دا اونرس آف یور گروتھ دین از آن دا کمپنی ایز ویل. مطلب اسمال میں تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی گروتھ کا اونرس آپ نے اپنے اوپر ہی ہے, شاید 80% آپ نے کرنا ہے, 20% کمپنی کرے گی, یہاں پہ شاید 60-40 ہو جائے, رائٹ. گریٹ, ٹھیک ہے. سو میڈیم سائز کمپنی میں جانے کا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ جانے کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ ادھر ایک تو موسٹ آف دا ٹائم لانگ رننگ تھوڑے پروجیکٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اسمال کمپنیز میں اسمال پروجیکٹس کافی زیادہ ہوتے ہیں, ریپڈ چینجز ہوتی ہیں, لیکن جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں نا اس میں لانگ رننگ پروجیکٹس ہوتے ہیں, تو آپ کو ایک ہی چیز میں رہ کے نا کافی سیکھنے کو مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی ایک فن ٹیک کی ڈومین میں ہیں تو آپ کو فن ٹیک میں ڈیپ ڈائیو کرنے کا موقع ملے گا, اور کسی ایک اسپیسیفک چیز میں نا ایکسپرٹ بننے کا موقع مل جاتا ہوتا ہے, رائٹ, ایک میڈیم سائز کمپنی میں, ٹھیک ہے. واٹ ایلس؟ اس کے میڈیم سائز کمپنی میں مجھے وہ بھی تھم وغیرہ لگانا بھی پڑ سکتا ہے, اسمال کمپنی میں تو نہیں لگانا پڑے گا میرے خیال سے, رائٹ. اسمال کمپنی میں آئی تھنک ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, سب کچھ تو سامنے ہوتا ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. میڈیم کمپنی میں ہو سکتا ہے ضرورت پڑے, ہو سکتا ہے نہ ضرورت پڑے, تو ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی ٹو کمپنی. کچھ کمپنیز ہیں جو 500+ ہیں اور وہ ابھی بھی اس طرح کے کام نہیں کرتی, تو وہ ٹرسٹ پہ چل رہی ہے. ٹرسٹ کچھ حد تک ٹرسٹ ہے, اور کچھ حد تک انہوں نے کلچر اس طرح کا ڈیولپ کر لیا ہوتا ہے. اور اسمال کمپنیز میں آپ کو کلوز تھوڑا کلچر ملتا ہے. میڈیم کمپنیز میں نا آپ کو کلچر تھوڑا نا فلرشڈ سا یا ریفائنڈ کلچر تھوڑا مل جاتا ہے. چیزیں نا اپنی اپنی پلیسز پہ آلریڈی ہوتی ہیں, آپ نے جا کے ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے بس. اس کا کیا مطلب ہے؟ کین یو زوم ان آن اٹ؟ ہاں ٹھیک ہے. اس میں اس طرح ہے کہ
انہوں نے نا آلریڈی ہی ایک سرٹن وے میں چیزیں اسٹیبلش کی ہوتی ہیں. اچھا ایک اسپورٹس سوسائٹی ہوگی, ہاں سوسائٹیز بنی ہوں گی, بک کلبز ہوں گے, بک کلبز ہوں گے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے فٹ سال کے میچز وغیرہ ہو رہے ہوں, اس طرح کی نا اینول ایک ٹورنامنٹ بنا لیا, تو اس طرح کے سارے نا سیٹ اپ ہوئے ہوتی ہیں چیزیں. آپ نے جا کے نا فٹ ان ہونا ہوتا ہے, کنٹریبیوٹ کرنا ہے یا بس پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ہاں ان کی ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل اس طرح کی کافی کمیونٹیز بھی بن جاتی ہیں, سوسائٹیز بھی بن جاتی ہیں, اور آپ نے ادھر جا کے نا جیل ان ہونا ہوتا ہے بس. رائٹ اوکے. اور اینڈ آئی ووڈ آرگیو کہ میڈیم کمپنی میں جیسے اسمال کمپنی میں آپ کو وہ مل رہا تھا نا یار کہ آپ بیک اینڈ بھی کر لیں, ساتھ ہی ڈیولپس بھی کر لیں, اور ساتھ ہی پروجیکٹ لیڈ بھی کر لیں, وہ والا اب بہت کم رولز ہوں گے میڈیم سائز کمپنی میں, رائٹ, اسپیشلائزڈ رولز ہاں will start to flourish in a medium sized company, right? آپ ایونچولی جو لرن کرتے ہو نا اسمال کمپنی سے کہ جی آپ نے نا اپنا پاتھ ڈھونڈنا ہوتا ہے. جب آپ پاتھ ڈھونڈ لیا ہے نا, اس کے بعد آپ نے اس میں ایکسپرٹ بننا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 سال بھی ہوپ کرتے رہے ہیں, آپ نے وہ نہیں کرنا ہوتا. تو میڈیم سائز کمپنی میں نا جب آپ بیک اینڈ انجینئر ہائر ہوئے نا, تو آپ نے بیک اینڈ کی کام کرنا ہے, اور آپ سے ایکسپیکٹیشن بیک اینڈ کی ہی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ یار یہ فرنٹ اینڈ کا بھی کام کرنا. وہ کمپنی کے لیے بھی ڈیزاسٹر ہی ہے اگر وہ آپ کو فرنٹ اینڈ پہ فورس یا کورس کریں تو. اور ان کے لیے نیسیسری ہو جاتا ہے میڈیم کمپنی کے لیے کہ یہ بندہ بیک اینڈ میں اچھا کام کر رہا ہو, ٹھیک ہے. اس کے بغیر وہ چلا نہیں سکتے نا اپنی ٹیم کو. رائٹ ایبسلیوٹلی. تو آپ کو ایکسپرٹ بننے کا موقع ملتا ہے میڈیم سائز کمپنی میں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, گیٹنگ مور ڈیپ ان دیٹ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اوکے, anything else that you'd like to mention about یہ good things about medium sized company that anybody can expect? I think these. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو کونس کیا ہو سکتے ہیں, مسئلے کیا ہو سکتے ہیں, یا مسئلے نہیں, آئی تھنک ڈیمیرٹس کیا ہو سکتے ہیں ایک میڈیم سائز کمپنی کے اندر جانے کے؟ میڈیم سائز کمپنی میں ڈی میرٹس جو ہیں نا وہ اس طرح کے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اس طریقے سے گروتھ نہ ہو رہی ہو, اور ہو سکتا ہے کچھ ایسے پروسیسز بن گئے ہوں جو نا سلو ڈاؤن کر رہے ہوں چیزوں کو. ٹھیک ہے, اس کو گروتھ سیلنگ ہٹ کر کہ گروتھ سیلنگ بن رہی ہے, یعنی کہ آپ اتنے سال سے پہلے آپ سینئر سافٹ ویئر انجینئر نہیں بن سکتے. ہاں, کوڈ بی لائک دیٹ. رائٹ. اور آئی تھنک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی تھنک میڈیم سائز کمپنی میں شاید نیپوٹزم کا بھی روم ہو. نیپوٹزم یا پولیٹکس پولیٹکس اور نیپوٹزم کا تھوڑا سا, لیکن پولیٹکس کا ہو سکتا ہے. اور لیکن یہ نا ڈپینڈ کرتا ہے کہ مینجمنٹ جو ہے نا وہ اس کو ہینڈل کس طرح کر رہی ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. اور کیا انہوں نے فول پروف پالیسیز یا پروسیسز بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں, یا کلچر اس طرح کا بنایا ہوا ہے جو اس چیز کو ہائیلی ڈسکریج کرتا ہے کہ نہیں. تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے, لیکن ہوتا ہے یہ نارملی. آئی تھنک اٹس اونلی نیچرل, رائٹ. سو رائٹ, ٹھیک ہے. آئی تھنک اس کا ایک اور ریزن یہ ہوتا ہے کہ بیکاز لائک آئی ڈونٹ نو, جو پہلے لوگ جب وہی کمپنی اسمال ہوگی تو وہ جو لوگ بالکل جیلڈ ان تھے, بالکل کوئی بیریئرز نہیں تھے. ناؤ دیٹ دا کمپنی ہیز گرون, تو بیریئرز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے, اینڈ دا تھنگس دیٹ دے یوز ٹو ڈسکس ارلیئر وہ اتنے آرام سے نہیں کر سکتے. تو مے بی دیٹ کوڈ آلسو لیڈ ٹو فرسٹریشن اور مطلب گریپ وائن اینڈ ٹاکس اینڈ واٹ ناٹ, رائٹ. وہ بھی ہو سکتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ آپ جس طرح اسمال کمپنی میں امپیکٹ بڑا امپیکٹ بنا سکتے ہو نا, آپ کا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے میڈیم کمپنی میں. اور آپ کیونکہ آلریڈی کئی چیزیں بن گئی ہوئی ہیں, آلریڈی چیزیں سیٹ اپ ہو گئی ہوئی ہیں, تو آپ کو اس طرح روم شاید نہ ملے چیزیں. اور وہاں کے سٹارز بھی نا, وہاں کے سٹارز بھی آئی تھنک پہلے سے ہی اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں, رائٹ. اینڈ اٹ از ویری ہارڈ ٹو گیٹ انٹو دیٹ سٹارز والا سرکل. ہاں, لیکن مشکل ہوگا. لیکن اگر آپ واقعی ٹرولی ایک ایسے ایکسیپشنل ابیلٹیز رکھتے ہیں تو وہ شائن تھرو کر جائیں گے. وہ پولیٹکس والا کام نہیں نا ہے, تو ایونچولی یو ول بی ریکگنائزڈ ان دیٹ. مطلب پاسبل ہے کرنا, لیکن ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ہے, اسمال کمپنی سے ڈیفیکلٹ ہے, رائٹ. رائٹ, ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے. اور کیا نقصان ہو سکتا ہے میڈیم سائز کمپنی میں جانے کے کمپیئر ٹو اے اسمال اور لارج سائز کمپنی؟ آئی تھنک جاب سیکورٹی از سارٹیڈ, رائٹ. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میڈیم سائز کمپنی میں. واٹ ایلس؟ اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر آپ نے کہا ہو کہ ملٹیپل ہیٹ ویئرز کرنے کا شوق تھا نا, وہ نہیں ملے گا آپ کو. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے میڈیم سائز کمپنی میں کہ بیکاز آف دا جرنی دیٹ دیو بین تھرو ان دا لاسٹ آئی ڈونٹ نو 5 years, اس کی وجہ سے شاید کچھ ڈیٹریمنٹل یا مطلب بہت اسٹرکٹ پالیسیز بھی انٹروڈیوس ہو گئی ہوں.
رائٹ. سو ہو سکتا ہے کہ یار اب چھٹی کریں گے تو پیسے کٹیں گے. کچھ کمپنیز میں ایسے ہو سکتا ہے کیونکہ بیکاز لائک دا کمپنیز پالیسیز آر ایکچولی کائنڈ آف بلٹ اراؤنڈ دیئر بیگیج اینڈ دیئر ہسٹری, رائٹ. سو اگر ہسٹوریکلی کچھ بہت برا ہوا یا کچھ بھی ہوا تو آئی تھنک کہ میڈیم سائز کمپنی میں اس طرح کی چیزیں شاید ہوں کچھ وچ یو مائٹ ناٹ لائک, رائٹ. ہاں لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ کام کرنی ہی نہیں ہے تو آپ کو ان پالیسیز کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, تو آپ کو تو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اس چیز کی. لیکن وہ آف کورس ہیومن نیچر ہے کہ آپ افیکٹ تو تھوڑا ہوتے ہیں مائنڈ میں, تھوڑا ہی بہت اس طرح کی تھنکنگ تو آتی ہے, تو وہ لیکن ان پہ سوار نہیں کرنا چاہیے اپنے اندر. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. رائٹ. سو اینی تھنگ ایلس دیٹ کمز اپ, کونز آف اے میڈیم سائز کمپنی, یا پھر شوڈ وی موو ٹو واٹ کائنڈ آف پیپل شوڈ ایکچولی جوائن میڈیم سائز کمپنیز. ہاں ٹھیک ہے, تو کس طرح کے لوگوں کو جوائن کرنی چاہیے میڈیم سائز کمپنی؟ آئی تھنک وہ لوگ جنہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب انہوں نے اس چیز میں ہی کام کرنا ہے, چاہے پروجیکٹ مینجمنٹ کرنی ہے, کیو اے کرنا ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ڈیولپمنٹ کس میں کرنی ہے. ہاں, تو وہ لوگ میڈیم سائز کمپنی کو جوائن کریں, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جتنا ڈیپلی جا سکتے ہیں اس فیلڈ میں, جتنا اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنانا چاہ رہے ہیں, وہ اس پہ فل اینڈ فائنل کام کریں اس پہ. یہ اب ہوپ اراؤنڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. اب آپ نے جتنا زیادہ فوکس کر سکتے ہو اس کام پہ وہی کرنا ہوتا ہے آپ نے. رائٹ, میک سینس. ٹھیک ہے, اگر لیٹ سے آپ ایک کیو اے کی طرف جا رہے ہو, کیو اے کرنا چاہ رہے ہو لائف میں, ٹھیک ہے, آپ نے ہو سکتا ہے اسٹارٹ کیا مینول یو آئی ٹیسٹنگ سے, لیٹ سے اسٹارٹ کر لیا اسمال کمپنی میں, آپ نے گروتھ کرتے کرتے آپ مینول ٹیسٹنگ کر رہے, پھر آپ نے ہو سکتا ہے ویب کی ٹیسٹنگ علیحدہ سیکھی ہو, موبائل کی ٹیسٹنگ سے علیحدہ سیکھ لی ہو, دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کرتے کرتے آپ نے میڈیم کمپنی میں سوئچ کیا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کیو اے میں رہ کے ہی ہو سکتا ہے لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کر دو, یا پھر آپ کیو اے میں آٹومیشن کی طرف چلے جاؤ. رہو گے آپ کیو اے میں ہی کیونکہ آپ نے وہ چوز کر لیا ہوگا, رائٹ. لیکن وہ ہوگا یہ کہ ڈفرینٹ طرح کی ڈومینز مل جائیں گی. اور فن ٹیک کو ٹیسٹ کرنا ڈفرینٹ ہے, لاجسٹکس کو ٹیسٹ کرنا بالکل ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو موقع مل سکتا ہے کہ ایک لانگ رننگ پروجیکٹ میں اینڈ ٹو اینڈ ڈیپ ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنے کا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ہاں آئی تھنک اور اگر کسی کو مطلب آئی تھنک پیسوں کے لیے بھی آئی تھنک میڈیم سائز کمپنیز آر کائنڈ آف دا سویٹ اسپاٹ کہ یو ول گیٹ دیٹ, رائٹ. میک سینس. ٹھیک ہے, اوکے. آئی تھنک دیٹ از اے گڈ, ویری گڈ آرچر ٹائپ جو لوگ میڈیم سائز کمپنی جوائن کر سکتے ہیں. تو ناؤ لیٹس کم ٹو اے لارج کمپنی. لارج کمپنی میں بات کریں یار 500 لوگ, تقریباً 500 لوگ سے زیادہ, رائٹ. تو وہ کمپنیز جن کا ہر کسی کو نام پتہ ہوتا ہے مور اور لیس, ٹھیک ہے. لارج کمپنیز میں کیا مطلب, باہر سے تو یہ بہت فٹ لگتی ہیں, رائٹ. سو مطلب 200 گاڑیاں کھڑی ہیں باہر, بگ بلڈنگ, بگ بینر, سوشل میڈیا کیمپین زبردست, لنکڈ ان پہ گریٹ. اف یو ورک ان دیٹ کمپنی تو لوگ بھی ریکگنائز کرتے ہیں یار کہ اچھا تم اس کمپنی میں کام کرتے ہو. تو اندر سے لارج کمپنیز کیسے, آئی تھنک مطلب وہ ویو ایکسپیرینس دیٹ دس فرسٹ ہینڈ از ویل, رائٹ. سو مطلب اندر سے کیسی ہوتی ہے لارج کمپنیز؟ اندر سے ڈپینڈنگ اپون اگر ان کا کلچر بڑا فٹ چل رہا ہے نا تو آپ انجوائے کریں. کیا مطلب فٹ کلچر میں نا کچھ یعنی کہ آپ سے ہر بندہ آ کے پوچھ نہیں رہا کہ پنگ نہیں کر رہا, کام کر لیا کہ نہیں کر لیا, اس طرح کی چیزیں. ٹرسٹ اور اوپننیس ہے, ٹرسٹ اینڈ اوپننیس ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کئی کمپنیز کچھ ایسے چیزیں بھی کرتی ہیں جو نا ایک ہیلدی کلچر کریٹ کر دیتی ہیں. فار ایگزامپل کہ لیوز والا جو سسٹم ہے اس کو اتنا ریسٹرکٹ نہ بنانا, یا ریکریشنل ایونٹس وغیرہ کروانا, تو انہوں نے بڑا اچھا سا کلچر ڈیولپ کر لیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے ایونٹس بھی تھوڑے گرینڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اچھے لگتے ہیں لوگوں کو. تو وہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں ایک بڑی کمپنی میں. ان کا کلچر بہت ہی ریفائنڈ ہوتا ہے, اور بہت ٹائم یہی ہوتا ہے کہ آپ کو نا انجوائمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ جانے کی. آپ لک فارورڈ ٹو کمنگ بیک ٹو ورک. اور بڑی کمپنی کی سب سے فٹ بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ کام کم ہوتا ہے بڑی کمپنی, رائٹ. تو پھر یو گیٹ ٹو اسپینڈ دیٹ ٹائم ان ادر فیسٹس آف یور سیلف, یا ان یور پرسنل لائف, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, رائٹ. ہاں, چونکہ ان کی آلموسٹ چیزیں اسٹیبل ہوتی ہیں نا, اور بہت لانگ رننگ پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں, تو انہیں ریپڈ شفٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی چیزوں کی.
ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک مہینہ ایک چیز پہ کام کیا, دوسرا مہینہ شاید دوسری چیز پہ کام کیا, انلیس آپ کی جاب اس طرح کی ہے, یعنی کام اس طرح کا ہے, تو آپ کو نا ایک اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایکچوئل میں آپ جو سینئر بن جاتے ہو نا, یہاں بڑی کمپنی میں جب آپ پہنچ جاتے ہو نا, تو آپ سے سرٹن ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, لیکن ملٹیپل ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی. رائٹ, چاہے آپ جونیئر ہیں چاہے آپ سینئر ہیں, رائٹ. ہاں ایگزیکٹلی, آئی تھنک ہاں ایکسپیکٹیشنس کے اینگل سے تو ان اے لارج کمپنی لیسٹ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں آپ سے, رائٹ, کہ بیئر منیمم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی 6 مہینے ٹریننگ چلتی رہے, رائٹ. ہاں, ہو سکتا ہے کہ آپ مہینہ 2 مہینہ کسی پروجیکٹ پہ کام ہی نہ کریں, یہ بھی ہوتا ہے. آپ وہ ٹائم اپنی لرننگ میں استعمال کر لیں یا ضائع کر لیں, وہ آپ کی مرضی ہے. ہاں, آپ کی مرضی ہوتی ہے. رائٹ, بالکل. اچھا, یہ بھی ہے کہ بڑی کمپنی میں I think unless you have not contributed significantly to the company's growth نا, تو آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے میرے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑتا, رائٹ. ہاں, اس میں اس طرح ہے کہ آپ انٹیگرل پارٹ نہیں نا ہو. ہاں, مطلب اگر آپ نے گروتھ میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا نا کمپنی کے, جب وہ مڈ سائز تھی یا مڈ سائز سے لارج بن رہی تھی یا نئی لارج بنی تھی یا ابھی بھی بنی ہے, unless you contributing in its growth, I think کہ مطلب you're kind of just another person in an organization, right. ہاں, اس میں آپ ایک نمبر بن کے رہ جاتے ہو. اچھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ امپلائی نمبرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کی ٹیم سے آؤٹ سائڈ آپ کو کچھ لوگ ہی جانتے ہوں گے, جس میں آپ نے سوسائٹیز میں ہوگے, یا ٹیبل ٹینس کا بندہ جس کا آپ روز کھیلتے ہیں اس کا جانتے ہو, تو آپ ادھر ہی ہوگے, کیونکہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو نو 500 پیپلس نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نہیں کر سکتے نا, آپ ہر ایک سے بانڈنگ نہیں بنا سکتے, جو ڈیفیکلٹ بھی ہے, امپاسبل ہے ایک طرح سے. تو اس طرح آپ کو ٹائٹ انوائرمنٹ نہیں ملتا, رائٹ, کلوزلی نیٹ نہیں ہوتا, مطلب اس طرح سائلوز میں آپ اپنی ٹیم تک ہی محدود ہیں, رائٹ. ٹھیک ہے, اوکے. اور بڑی کمپنیز میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں میں؟ ہاں, آئی تھنک کہ بلٹ پروف پروسیسز, رائٹ, کہ کوئی بھی بندہ کہیں پہ بھی پروسیس اور رولس کو بریک شاید نہیں کر سکتا. ہاں, بریک کرنے کے چانسز کلوز ٹو, بڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کرنے کے لیے. ہاں, انہوں نے سب کچھ ان چیزوں سے گزر کے آئے ہوتے ہیں, تو انہوں نے آلموسٹ سب کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے, رائٹ. ٹھیک ہے. بہت ریئرلی کوئی ایسا چانس ہوگا کہ ایسی چیز آ جائے کہ وہ ایک رینڈم ایونٹ, کہ وہ ان کے لیے ناول چیز ہو, کوئی نئی چیز ہو, رائٹ. ادر دین دیٹ وہ ان کے سب سیٹل ہوتا ہے ان کے پاس, رائٹ. اور گروتھ سیلنگس کا کیا حساب ہے بڑی کمپنیز میں؟ گروتھ سیلنگز کا اگر میرا نہیں خیال کہ کوئی لمٹ ہوتی ہے, اپرچونٹی میٹر کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ, انلیس کہ کوئی سیٹ خالی نہیں ہوئی نا, اور تو آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ موقع ہی نہ ملے. آپ کا ٹائم سے تعلق نہیں ہے, آپ کا اس ویکیوم سے تعلق ہے کہ باقی ویکیوم کا بنے, ہو سکتا ہے وہ نہ بنے, وہ ہو سکتا ہے نہ بنے, ہو سکتا. اور اسمال اور میڈیم کمپنی میں نا اپرچونٹی سامنے آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. ادھر اپرچونٹی بڑی ڈھونڈنی پڑتی ہے. ہاں, ہو سکتا ہے آئی اور کسی اور کو مل بھی گئی, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آئی ہوئی تھی. اور انلیس کہ آپ نے اپنے آپ کو ریڈار میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے, ڈیسیجن میکرز کے, اپر مینجمنٹ کے, تو آپ کبھی بھی اس ویکیوم کو فل ہی نہیں کرو گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ, چاہے آپ جتنے مرضی بریلینٹ ہے. ہاں, رائٹ, انٹرسٹنگ پوائنٹ. ٹھیک ہے, گریٹ. ہاں, گریٹ انسائٹس. اچھا, تو فائدے کیا ہیں بڑی کمپنی میں رہنے کے, بڑی کمپنی میں جانے کے؟ بڑی کمپنی میں جانے کے فائنینشلی تو آپ فلی اسٹیبل ہو جاتے ہو. آئی تھنک لیسر دین مڈ سائزڈ کمپنیز, نہیں, ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کس رول کے لیے جا رہے ہو. ہاں, مطلب لیٹس سے کہ 0 to 3 years کا ایکسپیرینس ہے کسی کا, تو اس رول میں ایک بڑی کمپنی میں جاتا ہے اور ایک میڈیم سائز کمپنی میں جاتا ہے. تو میڈیم سائز کمپنی آپ کو سلائٹلی مور پے کر دے گی, کیونکہ انہیں بندے چاہیے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے لارج کمپنی اس طرح پے نہ کر رہی ہو, انلیس کہ آپ بہت ہی ایکسیپشنل ہو, ٹھیک ہے. اگر بہت زیادہ ایکسیپشنل ہو اور ان کی نیڈ بھی ہے اس طرح کی, کیونکہ بڑی کمپنیز میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اس طرح کی نیڈ جنریٹ ہو جاتی ہیں. اگر وہ ہے نیڈ اور بائی چانس آپ اس ٹائم پہ اپلائی بھی کر رہے ہو, تو ہو سکتا ہے آپ وہ اسکور کر لو. ادروائز میڈیم سائز کمپنی زیادہ پے کر دیں گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے, اوکے. اور کیا فائدے ہیں؟ اور فائدے یہ ہیں کہ آپ I think lots of people, right,
ہر قسم کا بندہ ہوگا اس طرح کی کمپنی میں, ہر قسم کا بندہ ہوگا, شاعری والے بھی ہوں گے, ٹیک میں بھی ہارڈ مطلب ہارڈ ٹیکیز بھی ہوں گے, ویلے لوگ بھی بہت ہوں گے. ہاں, اور ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوں گے اور ڈفرینٹ طرح کے اوپینینس بھی ملیں گے آپ کو. رائٹ, ٹھیک ہے. چھوٹی کمپنی میں ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر اسٹارٹ سے ہی ایک انسٹل کرنا شروع کر دی ہے نا نالج, تو ہو سکتا ہے وہ سارے کامن ہی لائن پہ چل رہے ہوں. ٹھیک ہے. بڑی کمپنی ہے, 500 پیپل ہیں, تو وہ ان کے ڈفرینٹ تھاٹس ہیں, ڈفرینٹ واک آف لائف سے آ رہے ہیں, بڑے زیادہ اوپینین ہوتے ہیں. ایک ہی پالیسی کے بارے میں ایک بہت زبردست فینز ہوں گے اس کے, اور ایک بالکل دوسرے, اور اس طرح ہے کہ آپ کے بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کو سولوشن ہی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, ملٹیپل سولوشن مل جائیں گے آپ کو, ملٹیپل سولوشن مل جائیں گے, اور ان کی کیونکہ نمبر آف ایکسپیرینس ان کے پاس بہت زیادہ ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. اور کوئی کبھی آپ یہ نہیں فیل کرو گے یار آپ اسٹک ہو. اچھا, بڑی کمپنی میں لوگ اوپن ٹو ہیلپ ہوتے ہیں اتنے زیادہ؟ آپ کو مل جاتے ہیں لوگ ایونچولی, اتنے زیادہ لوگ ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی اس طرح کا مل ہی جائے گا جو آپ کو ہیلپ کر دے گا. لیکن میڈیم کمپنی میں شاید آپ کو بہت ایزیلی مل جائے لوگ, بڑی کمپنی شاید تھوڑی سی مشکل سے ملے, کیونکہ لیکن نمبر میں زیادہ ہوں گے. ہاں, نمبر میں چونکہ زیادہ ہے نا, تو آپ کو ان کا پول ہی بڑا ہے نا. رائٹ, پول بڑا ہے تو اس میں سے آپ کو زیادہ لوگ مل جائیں گے. رائٹ. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ چونکہ وہ زیادہ لوگ ان کے پاس ہو سکتا ہے سینئر ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو آپ کی ہو سکتا ہے ٹریننگ بڑی اچھے طریقے سے کر دیں. رائٹ. کیونکہ ہو سکتا ہے اسمال کمپنی میں اس طرح کے ٹریننگ کرنے والے بھی تھوڑے بندہ نہیں ہے. ہاں, ٹھیک ہے. تو وہ ان کا نمبر آف ایکسپیرینس سے نا ایک جو مینٹرشپ ملتی ہے نا, وہ انپیرلل ہے, ہوتی ہے. ہاں, ایبسلیٹلی. ٹھیک ہے. اور اچھا, لیکن یہ ڈبل ایج سورڈ ہے میرے خیال سے. آپ کو 15 سال ایکسپیرینس پہ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو شاید پچھلے 15 سال سے وہی کام کر رہے ہیں جو آج وہ کر رہے ہیں. رائٹ. سو وہ مطلب وہ پرسنل چوائس ہے نا, کہ اگر ایک بندہ 15 سال سے بیٹھا ہوا ہے اور اس میں وہ گرو نہیں کر رہا, تو وہ اس کی پرسنل چوائس ہے. آپ کو لیکن ایسے بھی لوگ ملیں گے جو 5 سے 7 سال میں بھی ان کی گروتھ بہت زیادہ ایکسپونینشیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے وہ کام کر لیے ہوتے ہیں جو آپ شاید 10-15 سال والے بندے سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. انہوں نے وہ والے ایکسپیکٹس دیکھ لیے ہوتے ہیں. ایون لارج کمپنیز. ہاں, لارج کمپنی میں آپ کو 5 ایئر 7 ایئر والے بڑے زیادہ لوگ مل جاتے ہیں جو بہت زیادہ کچھ نہ گزارا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے. اچھا, لیکن وہی اگر اسی کمپنی میں اسٹارٹ کیا نا کسی نے فار 5 to 7 ایئرس, آئی ووڈ سے کہ وہ شاید اتنے رچ ان ایکسپیرینس نہ ہو. مے بی 3 ایئرز انہوں نے مڈ سائز کمپنی میں لگائے, اس کے بعد انہوں نے 4 ایئرز اس کمپنی میں لگائے, دین دیٹ میکس اے کلر کمبینیشن. بٹ ڈو یو تھنک کہ اسٹارٹ سے لے کے 7 ایئرز ایک ہی لارج کمپنی میں لگا کے آپ اتنے ڈائنامک اور اتنا رچ ایکسپیرینس والے ہو سکتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ ابھی بھی ڈیولپر ہی ہے. اگر وہ ڈیولپر ہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سرٹن ایسپیکٹس ہوں لائف کے جو ادھر ہی اسے رکھ رہے ہوں. ادروائز اس طرح کے لوگ تو موو آن کر جاتے ہیں مینیجریل رول پہ, یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ڈائریکٹر پوزیشن پہ چلے گئے ہوں, کیونکہ 15 ایئرز آف ایکسپیرینس ویری لانگ. رائٹ. تو ڈپینڈ کرتا ہے پرسن. اچھا ہاں, لیکن یہ ضرور ہے کہ مطلب لارج کمپنی میں آپ کا ایکسپیرینس سگنیفیکنٹلی ڈپینڈز آن ہو یو گیٹ اٹیچ ٹو. رائٹ, کہ وہ ان 15 سال والے لوگوں میں سے کیا ڈیڈ یو گیٹ اٹیچ ٹو somebody who has been doing the same thing for the last 15 years, یا پھر is it that somebody who's grown over the period of time, right? ٹھیک ہے. سو اچھا, بڑی کمپنی میں نقصان کیا ہے؟ بڑی کمپنی میں نقصان اس طرح ہے کہ آپ بہت زیادہ امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکتے. ٹھیک ہے. اور چونکہ آلریڈی سب کچھ اسٹیبل ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ڈسرپشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ آئیڈیاز ہو سکتا ہے بہت جلدی پچ نہ کر سکتے ہو, یا آئیڈیاز پچ کرنے کے بعد ایگزیکیوشن نہ کروا سکتے ہو, کیونکہ وہ پھر پہلے اس نے سائن کرنا ہے, پھر اس نے سائن کرنا ہے, پھر اس نے سائن کرنا ہے. ہو سکتا ہے بڑی لانگ چین ہو ڈپینڈنگ اپون ہیرارکی وغیرہ. تو یہ ایک نقصان ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ نا امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکتے لیس ٹائم میں. ہو سکتا ہے لانگ رننگ ٹائم میں آپ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر لو, لیکن شارٹ ٹائم میں نہیں آپ کریٹ کر سکتے. رائٹ. لانگ ٹائم کا ہورائزن کتنا ہوگا؟ 5 سال؟ ہاں, ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ نے وہاں پہ رہنا کتنی دیر ہے. ہاں, مطلب لیکن اگر آپ کو امپیکٹ کریٹ کرنا تو رفلی 5 ایئرس تو آپ کو چاہیے ہوں گے. ہاں, تاکہ آپ ایک سگنیفیکینٹ چیز پک کرنے کے قابل بن جاؤ ان کی نظر میں بھی. ٹھیک ہے.
کیونکہ آپ کو اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کی جائے گی, آپ کو مانگنی پڑے گی, ٹھیک ہے, ایکٹیولی, اور آپ کو پہلے وہ کام کر کے ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے دکھانا پڑے, پھر آپ کو وہ ایلیجیبل کنسیڈر کریں اپرچونٹی کے. اسمال اینڈ میڈیم کمپنیز جہاں پہ وہ شاید آپ کا ہنٹ دیکھیں گے یار یہ شاید کر سکتا ہے اور آپ پہ بیٹ لے لیں. ہاں, ادھر بیٹ لینے والا کام نہیں ہوگا کیونکہ بھائی رسک نہیں لے سکتے. ہاں, آپ لیٹ سے آپ کو 4 ایئرز ہو گئے ہیں اور آپ ابھی بھی صرف بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, تو وہ کمپنی پوش نہیں کرے گی. کمپنی بہت ریئرلی ہوگا کہ ایسا ویکیوم کریٹ ہوگا کہ یار اس جگہ پہ ٹیم لیڈ کی ضرورت ہے, آپ کو ہم نومینیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, انلیس کہ آپ جا کے پوچھنا انہیں کریں کہ یار مجھے ٹیم لیڈ کی پوزیشن دو, یا میں نے یہ کام کر لیے تھے, یہ میں نے اپنے سینئر سے سیکھ لیے ہیں, ناؤ اٹس مائی ٹائم کہ میں بھی یہ لیڈ کر سکوں, تو وہ چانسز نہیں ہوں گے یہاں پہ. رائٹ. اینی ادر کونس؟ اینی ادر کونز, آئی تھنک کہ کمفرٹیبل زون آپ کا بننا شروع ہو جاتا ہوتا ہے. ہاں, یہ بہت ٹھیک ہے, مطلب کاؤنٹر انٹویٹو بات ہے. ہاں, کیونکہ آپ نا اسٹیبلٹی سب کو اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہاں, اور اس میں آپ پھر یہ ہے نا کہ آپ کمفرٹیبل ہو گئے, آپ نے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم اپنی گروتھ پہ لگانا چھوڑ دیا کیونکہ آپ کمفرٹیبل, آپ نے کہا یار سب سیٹ ہے. I've seen so many people جو who said stuff like, مطلب میں لٹرلی خود سنا ہوا ہے لوگوں سے, یار میں نے نا سوئچ کرنا تھا لیکن یہ تو میں نے 6 مہینے پہلے بھی وہ یہی کہہ رہے تھے یار کہ بس اگلے مہینے نا میں نے سوئچ کر لینا ہے. 6 مہینے پہلے بھی وہ یہی کہہ رہے تھے, سال پہلے بھی وہ یہی کہہ رہے تھے, اور وہ 2 سال پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ مطلب while they're not happy with this comfort zone and they want to grow, لیکن وہ کمفرٹ زون اتنا خوبصورت ہے کہ وہ اس کو شاید لیو نہیں کرنا چاہتے. رائٹ. اور ایسے آپ کو لوگ مل جائیں گے جو نا کہتے ہیں کہ جی نہیں مجھے پیشن ہے ایسی جگہ پہ کام کرنے کا جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے ہر ٹائم, لیکن جب ان سے کہو کہ ہاں تو آپ اس کمپنی میں سوئچ کر لو, نہیں یار یہاں پہ تو نا مجھے چھٹی نہیں مانگنی پڑتی, ویسے ہی دے دیتے ہوتے ہیں, تو مجھے ایکسپلین نہیں کرنا پڑتا. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ آپ نے اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں ڈال دیا ہوا ہے, تو اب آپ کو وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے. آئی تھنک یہ کمفرٹ زون تو آئی تھنک اتنا ڈیپ ٹاپک ہے, اس پہ وی کین ڈو اندر پوڈ کاسٹ آن اٹ فار شیور, کیونکہ آئی ہیو سین سو مینی کریئرز گو ٹو ویسٹ بیکاز آف دس کمفرٹ زون. مطلب ٹھیک ہے یار, مطلب کمفرٹ زون لائک 10-20% above the normal great, لیکن people who've been like wasted themselves 60-70% of the comfort zone کو وہ enjoy کر کے and like literally sacrifice their growth, تو وہ ایک I think that is a very good topic for another podcast. ہاں, اور یہ کمفرٹ زون بھی نا 2 طرح کے ہیں. اچھا, ایک کلچرل ہے اور دوسرا فائنینشیل ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ہاں یہ بھی ہے. کلچرل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فیئر پہ چلے جاتے ہو کہ یار اس جگہ پہ تو میں سینئر ہوں, میری بڑی عزت ہے, دوسری جگہ پہ جاؤں گا وہاں پہ کوئی بھی نہیں مجھے جانتا. امپوسٹر سنڈروم بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی تو میرے بوائز یہاں پہ سارے جانتے ہیں, میرے سارے جاننے والے ہیں, میں بڑے عرصے سے یہاں پہ ہوں, سب کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے. وہاں پہ جاؤں گا وہاں پہ کوئی جانتا ہے نہیں جانتا, وہ بھی ایک کمفرٹ زون ہے, وہ ایک ڈفرینٹ طرح کا کمفرٹ زون ہے. دوسرا فائنینشیل کمفرٹ زون ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو اتنے پیسے دے دیے گئے ہیں کہ آپ کے لیے امپاسبل بنا دیا گیا سوئچ کرنا. رائٹ. ٹھیک ہے, اور آپ کے لیے میک سینس نہیں کرتا کہ یار میں پے کٹ لے لوں, اور ہو سکتا ہے آپ ڈیٹ ٹیکنالوجی میں ہو, جس کی مارکیٹ ہی اتنی نہیں ہے, لیکن اگر پیسے اتنے ہیں کہ آپ امپلائیبل نہیں ہے کہیں اور, تو وہ بھی ایک ہے. تو دیٹ از اے ویری گڈ پوائنٹ. زبردست, گریٹ. ہاں, تو بڑی کمپنی میں کمفرٹ زون میں جانے کا لائک دس سویٹ پوائزن میں جانے کا بڑا ہیوج چانس ہے کہ ایسے ہو جائے. ہاں, ہیوج چانس ہے, اور آپ نے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوتی ہے. ہاں, آپ کو کمپنی نہیں پوش کرے گی آپ کو گرو کرنے کے لیے. ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی پہ, ساری کمپنی ایک طرح کی نہیں ہے, لیکن چانسز اس کے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ اسپیکٹرم ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاں بڑی کمپنی میں ہوتا ہی اس طرح ہے. یار ان مائی ایکسپیرینس نا ہوتا ہے, یہ اسپیکٹرم ہے کہ کچھ کمپنیز ایسی بھی ہیں جو آپ کو انکریج کرتی ہیں کہ آپ گرو کرو, ہم آپ پہ انویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کمپنیز بھی تو ہیں نا, موجود ہیں, پاکستان میں موجود ہیں, اور آپ اگر کمپنی آپ پہ انویسٹ کر رہی ہے تو وہ چاہ رہی ہے کہ آپ گرو کرو. لیکن کئی کمپنیز ایسی ہوں گی جو کہتی ہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے چلنے دو, کوئی فائدہ نہیں ہے. آئی تھنک سو میرے ایکسپیرینس میں نا وہ تھنک آئی تھنک آؤٹ آف نیسیسٹی ہوتا ہے, مطلب کہ یار
یہ 4 لوگ ہیں, ایک نیسیسٹی ہے کہ ان چاروں میں سے ہی somebody can replace somebody above them, right? تو ان 4 کو تو میں تو اپرچونیٹی مل گئی, لیکن جہاں پہ یہ 5 ہیں باقی لوگ ہیں, ان کے کیس میں their team lead is here, تو نیسیسٹی نہیں ہے, تو پھر they might just say یار ٹھیک ہے سب صحیح تو چل رہا ہے, ہلانے کی کیا ضرورت ہے. گریٹ. اچھا ان کے لیے جو چیز بریک ہی نہیں کی تو انہوں نے فکس ہی نہیں کرنی. ڈونٹ فکس بٹس ناٹ بروکن. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا سو بڑی کمپنی میں کس طرح کے انسان کو جانا چاہیے؟ بڑی کمپنی کیا گولز ہوں, کیا ایسپریشنز ہوں اس کی؟ ایک تو وہ ہے کہ اگر اس نے اپر مینجمنٹ رول میں جانا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس کو اس کے لیے موقع ہو, ڈائریکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ہاں اس طرح کی, یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ٹائپ. ہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں, یا اسٹاف انجینئرز ہو سکتے ہیں, رائٹ, ٹھیک ہے, پرنسپل سافٹ ویئر انجینئرز ہو سکتے ہیں, سینئر کیو ایز ہو سکتے ہیں. وہ کیونکہ انہوں نے جا کے لیڈ کرنا ہے چیزوں کو, ہو سکتا ہے وہ ایکٹیولی خود کنٹریبیوٹ نہ کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, کسی پروجیکٹ میں, وہ ہو سکتا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ پورا رن کر رہے ہوں اسٹریٹجک لیول پہ, تو سینئرز وغیرہ جو ہیں نا اس طرح کے, وہ ادھر جا سکتے ہیں. ہاں ان کے لیے بہت اچھی آپشن ہے. اور دوسرا اگین وہی ہے کہ کمفرٹ زون والے, جنہیں اسٹیبلٹی چاہیے, ٹھیک ہے, جنہوں نے جتنی پی کاٹنی تھی کاٹ لی, ٹھیک ہے, اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یار اب میں نا اپنا ریٹائرمنٹ پلان شروع کروں. اب میں کائنڈ آف جو واٹ ایور آئی ہیو لرنڈ اینڈ آئی ہیو انویسٹڈ ان مائی سیلف, اب میں اس کو انکیش کروں, کائنڈ آف انکیش کروں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ یار یہ نالج صرف میرے تک نہیں رہنا چاہیے, رائٹ, گیو بیک, ٹھیک ہے, میں نے دینا ہے واپس یہ نالج, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ جاؤ, آپ کو ایک بڑا ڈپارٹمنٹ مل جائے جس میں آپ اسکریچ سے ہو سکتا ہے بلڈ کر رہے ہو, یا پھر ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جو آلریڈی بنا ہوا ہے آپ اس کو لیڈ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, جس میں آپ کا زیادہ کام یہی ہوگا کہ آپ لوگوں کو سکھا رہے ہوگے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ ایکٹیولی کسی پروجیکٹ میں کام نہ کر رہے ہو, آپ آئل کر رہے ہو اس مشینری کو بس. رائٹ رائٹ رائٹ, ہاں ویری فیئر پوائنٹ, زبردست. Great. I think that is a very insightful discussion, and this also gives us an idea to talk about comfort zone in one of the next podcasts. Or is there anything else you'd like to add کہ یار مطلب outside of the realm of these 3 organizational sizes کوئی اور چیز which is unique to either one of them, مطلب if you were not here تو کس طرح کی کمپنی میں کام کرنا پسند کرتے تم؟ اگر میں فریش گریڈ ہوں نا تو میں اسمال کمپنی میں جاؤں, کیونکہ ادھر لگی ہوتی ہے آگ ہر ٹائم, ٹھیک ہے, اور جتنا زیادہ ایکسپوجر اس میں ہوتا ہے نا آپ کا, اور کسی چیز میں نہیں ہوتا. اسمال کمپنی یا اسمال گروئنگ کمپنی؟ اسمال گروئنگ کمپنی میں ہوتا ہے. اسمال کمپنی میں تو آپ وہ چاہتے ہی نہیں نا, مزید لوگ ایڈ کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے, ٹھیک ہے, ان کا کام صرف ہوتا ہے ایک اسٹیٹک نمبر ہوتا ہے, اتنا رہنا ہے, ریپلیس یا ریونیو ٹارگٹ ہوتے ہیں, ہاں بس اس میں, ٹھیک ہے. اسمال گروئنگ کمپنی میں ہر ٹائم آگ لگی ہوتی ہے, اور آپ بہت زیادہ چیزوں کا نا بڑی جلدی ایکسپوجر مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ اسمال گروئنگ کمپنی میں آپ نے ہی کوڈ کیا ہے, ہو سکتا ہے آپ ہی ٹیسٹ کر رہے ہو کیونکہ کیو اے نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اگلے مہینے آنا ہے, وہ اگلے مہینے آنا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ آنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈپلوائمنٹ کی ریڈ میں لکھی ہوئی ہے, آپ نے خود کرنی ہے, اور جس نے لکھی ہے وہ ہے ہی نہیں, ہاں وہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں نا بہت زیادہ ایکسپینشن فور گروتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ بڑی مشینری کا چھوٹا پارٹ ہونے کی بجائے چھوٹی مشین کا بڑا پارٹ بن جاؤ, تو مجھے لگتا ہے اس میں مجھے انلیس کہ آپ بڑا پارٹ بن جائیں ایک پوائنٹ پہ اور پھر آپ بڑی مشینری کا بڑا پارٹ بن جائیں. ہاں ٹھیک ہے. اور فریش گریڈ کو میں ریکمینڈ یہی کرتا ہوں کہ یار اسمال کمپنی میں جاؤ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ روم فار گروتھ ہے, ٹھیک ہے, لرننگ بہت ریپڈ بیس میں ہو رہی ہوگی, رائٹ. اور فریش گریڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چاہ کیا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہی بھی تو امپورٹنٹ ہے کہ فریش گریڈ کے لیے برانڈ یا اس کے لیے وہ فیل امپورٹنٹ ہے, یار میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں, تو وہ پھر ہاں وہ پرسنل چوائس ہے, لیکن ریکمنڈیشن یہی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے 2 years آف ایکسپیرینس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے کچھ حد تک سیکھ لیا کہ انڈسٹری ورک کس طرح کرتی ہے,
اور ابھی آپ کو یہ نہیں پتہ کہ پروسیسز کیا ہیں, ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈائزڈ ورک کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ میڈیم کمپنی میں چلے جاؤ, وہاں پہ اسٹینڈرڈز بلڈ ہو رہے ہوں گے, آپ ان میں سے گزرو گے اور کنٹریبیوٹ بھی کر سکو گے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہ رہے ہو کہ ایک اسٹیبل بڑے امپیکٹ والا کام, یعنی کہ آؤٹ سائڈ ورلڈ میں بڑا امپیکٹ والا کام کرنا ہو, تو وہ لارج کمپنی آپ کو دے دیتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے پروجیکٹس کوئی بہت بڑے بھی ہوتے ہیں, ریئل ورلڈ ہوتے ہیں, اور موسٹ آف دا ٹائم لائیو بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈپینڈ میڈیم اور اسمال میں ہو سکتا ہے کہ وہ پروجیکٹ شاید لائیو نہ چل رہے ہوں, یا ابھی ایم وی پیز بن رہے ہوں. لارج اسکیل کمپنی میں ایسے پروجیکٹ ہوں گے جو لائیو ہوں گے, جو چل رہے ہوں گے, اور آپ کو وہ والا فیڈ بیک بھی ملا کرے گا کہ کسٹمرز کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک اچھی پروڈکٹ ڈیزائن کیسے ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں اس میں اسکیلنگ کے مسئلے کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایبسولوٹ سینئر جو لوگ ہیں نا, انہیں چاہیے کہ وہ لارج کمپنی میں یا تو ڈائریکٹر والی پوزیشن میں یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ والی پوزیشن میں چلے جائیں. ٹھیک ہے یار, آل گریٹ ایڈوائس, ویری انسائٹفل, آئی تھنک اٹ واز ریئلی فن, اور آئی تھنک کہ اگین مطلب لیٹس ہیو دیٹ کنورسیشن اراؤنڈ کمفرٹ زون سم ادر ڈے. اینڈ ود دیٹ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں, اف یو ایور وانٹ ٹو ورک ود اس, یو کین کلک آن دا لنک بلو اینڈ اپلائی ٹو کوجنٹ لیبس. اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں, ویڈ لو ٹو ہیو یو فار این انٹرویو. اس کے علاوہ نیچے کمیونٹی کے لنکس بھی دیے گئے ہیں, آپ ان کو جوائن کر کے ہماری کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہم آئیڈیاز, کویشچنز, ہاٹ ٹیکس, اوپینینز وغیرہ سب کچھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اف یو وانٹ ٹو بی اے گیسٹ آن دس پوڈ کاسٹ, کلک آن دا لنک بلو اینڈ جسٹ سائن اپ آن دیٹ فارم. If your profile has something unique to offer, we'd love to interview you here. Thank you for watching this, and I'll see you in the next episode.